السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مواد رفریتین و احکام 55 لیکچر ہے غالباً۔ والمواضع التي ثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يرفع يديه فيها في الصحیح، وہ کہتے ہیں کہ وہ مواقع جن پر رسول اللہ سے رفع الیدین کرنا صحیح طور پر ثابت ہے، صحیحین میں جو آئیں وہ ہیں تکبیرۃ الاحرام وحاذی اول، یہ سب سے پہلے، دوسرا ہے وہ رکوع کو جاتے ہوئے وحاذی الثانیہ، یہ دوسرا ہے والرفع من الرکوع وحاذی الثالثہ، اور تیسرا رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد، والقیام من الرکعۃ الثانیہ للثالثہ وحاذی الرابعہ، اور وہ کہتے ہیں کہ دو رکعتوں سے کھڑے ہونے کے بعد دو رفع الیدین کیے جاتے ہیں، چوتھے رفع الیدین ہے۔ اور وقت تکلم بعض الحفاظ فی الرابعہ، اور کچھ حفاظ نے، ائمہ متقدمین نے، حفاظ نے اس چوتھے رفع الیدین یعنی دو رکعتوں کے بعد کھڑے ہونے والے جو رفع الیدین ہیں اس کے بارے میں کلام کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 739 میں اس کا ذکر ہے۔ والصواب والنو صحیح، صحیح بات یہ کہ صحیح ہے وہی ہے پھر صحیح، کیونکہ صحیح میں، لیکن شیخ ماہر الفاظ جو بھی نیچے تقریض لکھتے ہیں نا وہ اس کا مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور حدیث نمبر 741 آپ جا کے ابو داؤد میں پڑھ لیں، امام ابو داؤد نے پوری تعلیل کی ہوئی، شیخ عمر دبیان وغیرہ کی کتاب میں بھی، میں نے بھی سوچا اس کے اوپر ایک بعد میں نے مفصل لیکچر ریکارڈ کرائیں گے۔ سامان تیاری سمے کی کمی ہے، وقت کی قلت ہے، اس کی وجہ سے نہیں ہو پا رہے کام، تو یہ رفع الیدین مرفوعاً ثابت نہیں ہے۔ شیخ عبدالعزیز الطریفی شیخ انہوں نے ایک اشارہ تو کر دیا، گو کہ انہوں نے پوری طرح لکھا، لیکن شیخ ماہر الفاظ نے نیچے تقریض لکھ دی ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں، اور شیخ مصطفیٰ لدوی بھی اس کے قائل نہیں۔ الحدیث الذی فی رفع الیدین بعد القیام من الرکعتین اخرجہ البخاری وفی رفع الیدین لہ 103 من طریق عبید اللہ بن عمر النافع، تو اس کی سند جو ہے وہ عبید اللہ بن عمر النافع، ان ابن عمر کان اذا دخل فی الصلاۃ کبر ورفع یدیہ، کہ ابن عمر جب نماز میں داخل ہوتے تو وہ تکبیر کہتے اور رفع الیدین کرتے، واذا رفع یدیہ جب رکوع کرتے تو اپنے ہاتھ اٹھاتے، واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ رفع یدیہ جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو اپنے ہاتھ اٹھاتے، واذا قام من رکعتین رفع یدیہ جب دو رکعتوں سے کھڑے ہوتے تو بھی اپنے ہاتھ اٹھاتے، رفع ذلک ابن عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نافع نے اس کو ابن عمر کے عمل کے طور پر بیان کیا۔ اب آخر میں کہتے ہیں کہ اور ابن عمر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کے جاتے تھے اس بات کو، وقولہ اذا قام من رکعتین رفع یدیہ ھذہ زیادۃ صحیحہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قول ہے نا کہ وہ دو رکعت ہوا، یہ ایک زیادت ہے جو کہ صحیح ہے لیکن زیادتی ہے۔ تفرد ابی عبید اللہ، اور عبید اللہ نے اس میں تفرد کیا، لیکن یہ عمل جو ہے نا ثابت ہے ابن عمر سے اور عطا بن ابی رباح سے، مصنف عبدالرزاق نے بھی۔ The thing is پرابلم یہ ہے کہ وہ مش یثبت مرفوعا، امام احمد اسی لیے اس رفع الیدین کے قائل نہیں تھے، اور امام مالک تو ان کے مذہب میں ویسے ہی وہ تو رفع الیدین ابن عبد البر رکوع والی مان گئے، بڑی بات ہے۔ امام مالک بھی جو ابن عمر کا عمل لائے اور زہری انصاری من ابن عمر والی روایت لائے، اس میں صرف رکوع والے رفع الیدین کا ذکر ہے، دو رکعتوں کے بعد کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ مسئلے کو سمجھیے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ مرفوعاً ثابت نہیں ہے، موقوفاً ثابت ہے، تو کریں آپ کبھی کبھار، اس پہ استمرار نہیں اختیار کرنا چاہیے، اور یہی معاملہ رفع الیدین بین السجدتین کا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ سوچا ہے بناؤں گا، اور ایک پوائنٹ اور ذکر کرتا چلوں اگر وہاں ذکر نہ کر پاؤں، کہ یہ جو رفع الیدین ہے نا چوتھا، یہ ابن عمر کے دو شاگرد ہیں، ان میں سالم زیادہ اثبت ہے، ان کا بیٹا، گو کہ نافع بھی ہے اثبت ترین، اور نافع از وے مور، یعنی ابن عمر کی فتاووں کو نقل کرنے میں، لیکن نافع کو کبھی کبھار اوہام ہو جاتے تھے، جیسے اس نے پالتو گدھے والی جو روایت ہے کہ رسول اللہ نے خیبر کے دن اس کے اندر اس نے ثوم گارلک کا لفظ داخل کر دیا، اب وہ وہم ہے۔ اسی طرح جب ابن جریج نافع سے روایت نقل کرتے ہیں مصنف عبدالرزاق میں، تو وہاں نافع نے وہم کیا ہے، یعنی نافع نے کہہ دیا کہ جب کھڑے ہوتے رکوع سے اور جب سمع اللہ لمن حمدہ، اب کیا دو بار کریں گے رفع الیدین، تو اس طرح کر کے نافع کو اوہام ہوئے ہیں، تو سالم کی روایت زیادہ اثبت، اور یہی ام ہانی کی روایت میں امام احمد بن حنبل نے اس کی طرف اشارہ کیا، تو امام احمد بن حنبل حدیث کے حفاظ اور ناقد اور ڈان تھے، لہٰذا یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں نے شیخ مصطفیٰ لدوی کی طرف اسی لیے اشارہ کر دیا کہ آپ لوگ دیکھ لیں ڈیٹیل میں۔ تو ابن عمر سے نافع جب بیان کرتے ہیں نا، اب آپ دیکھیں یہاں بھی یہی ہوا ہے کہ نافع نے اصلاً ابن عمر کے عمل کے طور پر بیان کرنا شروع کیا، جیسے ابن جریج نے نافع سے روایت کی مصنف عبدالرزاق میں اور 741 ابو داؤد میں۔ یہاں پرابلم کیا ہوئی، نیچے کے ایک راوی نے کسی نے وہم کھا کے نا یہ آخر میں جملہ نقل کر دیا کہ اس کو مرفوع نقل کرتے تھے رسول اللہ تک، ورنہ دیکھیں حدیث جو موقوفاً ہی سٹارٹ ہوئی ہے، جیسے ابن جریج وغیرہ نقل کرتا ہے،
نافع سے عبید اللہ کی، اور عبید اللہ کا تفرد ہے. تو تفرد کے مسئلے کو جو بندہ سمجھ جائے وہ ڈر جاتا ہے ان کاموں سے. بہرکیف والرفع سنہ، اور رفع الیدین کرنا سنت ہے. فعلہ رسول اللہ وفعلہ الصحابہ، رسول اللہ نے اس کو کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے. ولم یثبت ان احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لم یرفع یدیہ فی الصلاۃ مطلقا، اور یہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ایک بھی اصحاب نبی سے، نبی سے تو ہے ہی نہیں، کسی صحابی نبی سے ایک بھی صحیح طور پہ ثابت نہیں ہے کہ اس نے رفع الیدین مطلقاً نماز میں چھوڑ دیا ہو. کما قال ذلك البخاری فی جز رفع الیدین، جس طرح امام بخاری نے جز رفع الیدین میں ارشاد فرمائے. وقال كذلك یروا، اور وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح، شیخ ماہر الفال کہتے ہیں کہ اسی طرح یہ روایت ہوا ہے عن 17، یعنی 17 نفساً 17 اصحاب سے، اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہم کانوا یرفعون ایدیہم عند الرکوع منہ، یعنی کہ وہ رکوع کرتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے، اور رکوع سے اٹھتے ہوئے. فذکر اسماءہم جمیعا، اور پھر انہوں نے ان کے اسماء نام بھی ذکر کی. وترک الرفع فی الاحیان افضل، اور وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار رفع الیدین چھوڑ دینا بھی جو ہے وہ جائز ہے. لأن راوی حدیث الرفع ہوا عبداللہ ابن عمر، کیونکہ اس حدیث کا راوی جو عبداللہ ابن عمر ہے رفع الیدین کا. وثبت عنہ انه يرفع الا في تکبیرۃ الاحرام، رواه ابن ابی شیبہ والطحاوی فی المعنی عن مجاہد قال صلیت خلف ابن عمر الا تکبیر. لیکن ابن عمر سے ثابت ہے کہ انہوں نے نماز میں صرف ایک دفعہ رفع الیدین کے شروع میں، مطلق کا مطلب ہے کہ شروع میں بھی نہیں اور ہمیشہ کبھی ہاتھ نہ اٹھائیں، لیکن کبھی کبھار کر دینا وہ کہتے ہیں جائز ہے، اور وہ ابن عمر کی روایت سے ثابت ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ. اچھا اب یہاں ایک بات سمجھ لو، یہ شیخ عبدالعزیز طریفی سے نا ایک بہت بڑی غلطی آپ اس کو کہیں، تسامح کہیں، جو ہوتی ہے. اوپر وہ خود لکھ رہے ہیں کہ یہ چیز ثابت نہیں. دوسری بات یہ کہ امام احمد بن حنبل نے اس روایت پر کلام کیا ہوا ہے، اور یہ ہے طبقات کا مسئلہ اور تفرد کا مسئلہ. تفرد کا تو اتنا نہیں، طبقات کا مسئلہ ہے. طبقات ایک پورا علم حدیث میں. طبقات کا مسئلہ یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل سے جب اس روایت کے بارے میں پوچھا گیا، روایت ام ہانی میں، تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ وہ کہ مجاہد اقدم ہے، یعنی پرانا شاگرد ابن عمر کا، لیکن نافع اور سالم زیادہ اثبت ہیں علم میں بھی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نافع اور سالم تو کچھ اور روایت کریں اور مجاہد کچھ اور عمل نقل کرے. نافع اور سالم نے کیوں نہیں نقل کیا؟ لہٰذا یہ روایت شاذ ہے، فارغ ہے، قابل قبول ہی نہیں. وعن الاسود، اور اسود سے ثابت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رأیت عمر ابن الخطاب یرفع یدیہ اول تکبیرتین ثم لا یعود، کہ انہوں نے صرف نماز کے شروع میں رفع الیدین کیا، اس کے بعد نہیں کیا. لیکن یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، اس پہ سب کلام موجود ہے، آپ جا کے دیکھیں نا. مصنف ابن ابی شیبہ بھی ایک شسری کی تحقیم ہے اور ایک اس کی نا، ایک شسری کی تحقیم ہے اور ایک اس کی تحقیم ہے محمد بن ابراہیم. وروا تحاوی و صحح البحقی، اور تحاوی نے بھی اس پر روایت کی اور بحقی نے بھی تصحیح کی. وان عاصم بن کلیب عن ابی، اور عاصم بن کلیب وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ان علی کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ من الصلاۃ ثم لا یعود بعد. رواہ الطحاوی وقال هو اثر صحیح، اور طحاوی نے اس کو روایت کی اور انہوں نے کہا کہ یہ اثر صحیح ہے. اچھا دیکھیے، یہ جو ہے نا یہاں پہ بھی ایک مسئلہ ہوا ہے. اگر آپ امام دارقطنی کی علل جا کے کھولیں گے نا، علل کی کتاب، اور یہ علل ایک پورا ٹاپک ہے حدیث پروجیکٹ میں، ہم نے اس کو بہت واضح طور پہ بیان کیا ہوا ہے کہ کیوں منہج متقدمین ضروری ہے اور لوگوں سے کہاں حدیث کو پڑھنے میں سمجھنے میں پرابلم ہوتی ہے. علامہ البانی اور حافظ زبیر علی کے اختلاف دیکھ کے احادیث کی تحکیم میں کیوں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، تو یہ چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اپنی علل میں امام دارقطنی نے یہ مسئلہ حل کیا ہوا ہے اس روایت کو کہ یہ عاصم بن کلیب کا تفرد ہے، اور علی سے مرفوعاً تو ثابت ہی نہیں، بلکہ یہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ یہ علی سے موقوفاً ثابت ہے.
اور اس کے اندر ایک راوی ابو بکر نچلی وغیرہ، تو بالکل ہی یعنی یہ اس کا تفرد فارغ روایت ہے، تو ڈیٹیل میں انہوں نے ڈسکس کیا ہوا ہے، آپ اس کو جا کے نا وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ روایت جو ہے نا ثابت نہیں ہے. باقی تحوی نے جو تصحیح کی ہے، تو تحوی کی تصحیح کی کوئی اہمیت نہیں. ایک تو وہ لیٹ کمر متاخر بھی ہیں کمپیریٹیولی، اور متساہل بھی ہیں امام بہقی بھی. وہ عاصم بن قلیب عن ابی، اچھا یہ تو ہو گیا روات واسر صحیح. وقد جاء مرفوعا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کچھ رسول اللہ سے مرفوعاً آئے وہ صحیح نہیں ہے. قد رواہ الدارقطنی والبیہقی وابن عدی وغیرہ من حدیث محمد بن جابر عن عباد بن ابی سلیمان عن ابراہیم عن علقمہ عن ابن مسعود صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر فلم يرفعوا ایدیہم الا عند الصلاۃ. تو وہ جو ابن مسعود والی حدیث ہے نا، اس کے ایک تو یہ الفاظ بھی ہیں اور ایک وہ بھی ہیں کہ کیا میں تمہیں نبی کی نماز نہ دکھاؤں. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً جو کچھ بھی آیا ہے تو وہ ثابت نہیں ہے. کیوں ثابت نہیں ہے؟ پھر انہوں نے نیچے بتایا کہ بہقی میں، دارقطنی میں اور ابن عدی وغیرہ میں جو روایت آئی ہے. قال ابن مبارک کہتے ہیں لم یثبت عندی، یہ میرے نزدیک ثابت ہی نہیں ہے. وقال ابو حاتم، اور امام ابو حاتم کہتے ہیں ھذا حدیث قطع، یہ حدیث قطع ہے. اب یہاں پہ نا یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ جو راوی ہے نا سفیان ثوری اور یہ سب، لیکن تدلیس کا مسئلہ یہ تو خیر الگ ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ جو زبیر علی زئی صاحب اور علامہ البانی تو ہے ہی غلط منہج تدلیس کے حوالے سے، اور نہ اس روایت میں اصلاً تدلیس کا ایشو ہے. اگر آپ متقدمین نقاد کو دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے امام ابو داؤد کیا کہتے ہیں، تفصیلی حدیث تھی اس میں پرابلم ہے اور یہ اس کا مختصراً حصہ ہے. امام ترمذی وہ ابن مبارک کا قول نقل کرتے ہیں، امام دارقطنی ابن مبارک کا قول نقل کرتے ہیں، ابن عبد البر امام احمد بن حنبل وہ کہتے ہیں خطا ہے. ان کا بیٹا جب پوچھتا ہے کہ یہ ثابت نہیں، امام ابن عبد البر وہ کہتے ہیں اس کے اندر خطا، اور کوئی حفاظ میں سے آج تک اس نے اس کو صحیح نہیں کہا. امام بخاری اور امام محمد بن ادریس وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کتابوں میں دیکھا کہ یہ روایت کے اندر ثم لا یعود، پھر دوبارہ نہیں کی الفاظ نہیں، لہٰذا خطا ہے. اور یہ تو دیکھیں سب نے اس کے اندر علل کے مسائل نکالے، ہڈن ڈیفیکٹس، معلول ہے یہ روایت. تدلیس ودلیس کا کوئی چکر نہیں ہے. لیکن اب اگر آپ اتنے جڑے ہیں کہ اگر آپ نے ضد پوری کرنی ہے اور تمام تر ائمہ حفاظ امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام مالک، امام ابن عبد البر، امام احمد، امام دارقطنی، امام ابن عدی، ڈون علل کے امام ابن عدی، امام ابو حاتم، ان سب کو آپ نے پس پشت ڈالنا ہے اگر، اور اپنی ضد میں بات کرنی ہے تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ پھر آپ کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ السلام علیکم وَإِذْ خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، او کما قال اللہ تعالیٰ فی القرآن، کہ جب ان سے جاہل بات کرتے ہیں تو ان کو سلام کرتے ہیں. اتنے سارے لوگوں کو پس پوچھ ڈال کے آپ کو کہ نہیں سندن صحیح ہے. ارے بھائی پہلے علم حدیث اور سند کو تو سمجھو، یہ کیا طریقہ ہوا؟ نان سینس، استغفر اللہ. وتابعوا ما علی ذلک، تو ابن مبارک کہتے ہیں لم یثبت عندی، میرے نزدیک ثابت نہیں. اور 256 کے تحت آپ ترمذی میں جا کے اگر کمنٹس ہی پڑھ لیں نا پورے جو امام ترمذی نے لکھے ہیں تو وہ لفتحۃ العیون کافی ہے آنکھوں کے کھول دینے کے لیے. ابو حاتم نے کہا کہ حدیث قطع ہے. وقال احمد بن حنبل و شیخ یحییٰ بن آدم ہوا ضعیف، امام احمد بن حنبل ان کے شیخ یحییٰ بن آدم نے کہا کہ ضعیف ہے. نقلہ البخاری عنہما وتابعوا ما علی ذلک. وقال ابو داؤد لیس هو صحیح، ابو داؤد کہتے ہیں صحیح نہیں. وقال دارقطنی لم یثبت، امام دارقطنی نے فرمایا صحیح نہیں ہے. وقد تفرد بھی محمد بن جابر، اور اس کے اندر تفرد کے محمد بن جابر وهو اصح شیئن اعتمد علیہ ثوری والحنفیہ بمنع رفع الیدین فی غیر تکبیرۃ الإحرام. اور یہی یعنی اتنی کمزور جو ہے یہ سب سے بہترین ان کی دلیل ہے رفع الیدین کے منع کرنے پر. اب آپ سوچیں حنفیہ اور امام سفیان ثوری. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.